ناظرین، آج کا وظیفہ ان تمام میرے ناظرین بہن بھائیوں کے لیے ہے جو سخت ترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ انہیں کچھ بھی رستہ نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ بس وہ اپنے بندے کو کچھ دکھ دے کر بھی آزماتا ہے اور سکھ دے کر بھی آزماتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ وہ جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے، وہ ہر صورت میں اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ پاک آپ کو جس حالت میں بھی رکھے اسی حالت میں خوش رہیں، کیونکہ اللہ پاک کو شکر ادا کرنے والا بندہ چاہے جیسے بھی اس کے حالات ہوں بہت زیادہ پسند ہے، اور جو بندہ ہر وقت ہر حالات میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کو اپنے ایسے بندے سے بہت محبت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ سخت ترین جو ہے کسی مشکل میں پھنس چکی ہیں، یا آپ کی کوئی ایسی مصیبتیں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کچھ ایسے کام ہیں جو کہ آپ کو ناممکن نظر آ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی ذات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھیے، اور آج کا عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ قرآنی آیات پر مشتمل عمل ہے۔ اگر اسے آپ کسی بھی مشکل کی آسانی کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل ہوگی، جتنی بھی سخت مشکل ہوگی، یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ حل نہیں ہو سکتی، اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر مصیبت آپ کی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، چاہے صدیوں پرانی ہے، اگر اس وظیفے کو آپ پڑھیں گے، قرآنی وظیفے کو جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی، انشاءاللہ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، شرط یہ ہے اس عمل کو کرنے کی کہ آپ نے پورے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ یہ میں عمل کروں گا یا کروں گی تو میرا اللہ مجھے ضرور اس کا اجر دے گا اور میری ہر دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی کلام پڑھ کر اس یقین اور امید کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تو دینے والا ہے، تو دینے پہ قادر ہے، تو مجھے عطا فرما، تو پھر اللہ پاک کو اپنے بندے کو خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے حیا آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، تو وہ پھر اپنے بندے کو خالی کیسے بھیج سکتا ہے۔ تو اس عمل کو کیجئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی جو ہے زبان کا عادی بنائیں، کیونکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے اس کی ساری مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس کے روزی اور رزق کو بھی اس پر کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جو ہے اپنی زبان کا عادی بنائیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ لازمی نہیں کہ آپ نے وضو کر کے ہی کرنا ہے، کوئی بات نہیں، آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، کام تو ناظرین آپ نے ہاتھوں سے کرنے ہوتے ہیں، چلنا پھرنا تو آپ نے ٹانگوں اور پاؤں سے ہوتا ہے، زبان تو کوئی کام نہیں کرتی۔ زبان کو اللہ کے ذکر پر لگا دیں اور پھر خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کیسے جو ہیں عطائیں ہوتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے، آپ کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، آپ کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ تو چلیے آپ کو عمل کا طریقہ کار بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام میرے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسے اسلامک اور قرآنک وظائف دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے ہی اسلامک اور قرآنک وظائف آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ تو چلیے آپ کو عمل کا طریقہ کار بتاتی ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے جو ہے 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ نماز آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی، کیونکہ نماز ایک فرض عبادت ہے اور فرض عبادت کو چھوڑنا بہت زیادہ سخت گناہ ہے۔ آپ نے 5 وقت نماز لازمی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اس عمل کو چاہیں تو ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس جو ہے جو کلام آپ کو بتانے لگی ہوں، آیات آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کی آپ نے کثرت کرنی ہے، ٹھیک ہے، کثرت کرنی ہے، ورنہ کم سے کم آپ 313 بار تو لازمی پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وضو کرنا ہے، اگر نماز کے بعد کر رہے ہیں تو نماز ادا کر لیں، اگر ویسے ہی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کرنا چاہیں اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ توض و تسمیہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
तो तस्मिया पढ़ लेने के बाद प्यारे नबी पर दुरूद पाक पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी एक दफ़ा पढ़ने से अल्लाह ताला की अपने बंदे पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। नाज़रीन, सवाब की नियत से एक दफ़ा मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ते चलिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा पढ़ने, 3 दफ़ा पढ़ने, 7 मरतबा पढ़ने या 11 मरतबा पढ़ने। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी लाज़मी पढ़ना है। ये नहीं पढ़ सकते तो कोई छोटा दुरूद पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन प्यारे नबी पर दुरूद पाक आपने लाज़मी पढ़ना है। और वो जो कुरानी आयत जो कि आपने पढ़नी है वो है अल्लाहुम्मा उजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा। ठीक है, इस आयत मुबारका को आपने पढ़ना है। मैं एक दफ़ा फिर आपको सुना दूँ, अल्लाहुम्मा उजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा। इस आयत मुबारका को आप पढ़ के देखिए, इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। लेकिन आपकी हाजत, आपकी मुराद नेक और जायज़ होना बहुत ज़रूरी है।